پروردگار عالم ایک قوم کو عزت دینا چاہ رہا تھا، اور وہی قوم جو نظریاتی طور پہ پوری دنیا کی قوموں میں سب سے ممتاز قوم تھی، اس کو جب عزت دینا چاہا پروردگار عالم نے سب سے پہلے وراثت ارضی کے لیے اس کو خطہ زمین عطا کیا۔ چونکہ گھر میں کچھ ہوگا تو آپ باہر بھی کچھ ہیں، اگر گھر نہیں ہے آپ کا تو آپ باہر بھی کچھ نہیں۔ دیکھیے پہلی بات پاکستان خطہ وجود وراثت ارضی لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، گھر آپ کو بنا کے دیا پروردگار عالم نے، وراثت ارضی عطا کی آپ کو پروردگار عالم نے، ایک بالکل نحیف نزار کمزور انسان جس کا وزن بھی معمولی طور پہ کوئی 50 یا 52 یا 54 پاؤنڈ سے کے جی سے اوپر نہیں ہوگا، ایک چھوٹا سا بالکل ایسا نرم و نازک کمزور سا انسان جو ظاہراً کوئی عالم بھی نہیں تھا اور باطناً کوئی صوفی بھی نہیں تھا، مگر پروردگار عالم نے ایک بالکل عظیم چھوٹی سی شخصیت سے قرۂ ارضی کی وراثت آپ کو لے کر دے دی۔ اب قرآن دوسری جگہ پہ بیان کر رہا ہے، اس کو یاد رکھیے، وراثت ارضی اللہ کی کیا ہے؟ نعمت ہے۔ علم اللہ کی کیا ہے؟ نعمت ہے۔ توجہ دیجیے، امن اللہ کی کیا ہے؟ نعمت ہے۔ عزت اللہ کی کیا ہے؟ نعمت ہے۔ اب یہ ساری نعمتیں جو میں آپ کو گنوا رہا ہوں آپ گنتے رہیے، آپ ذہن میں رکھیے، اللہ آپ کے ذہنوں کو کشادہ کر دے، اللہ آپ کے دلوں کو کھولے، کیونکہ 21ویں صدی قلب و ذہن کی کشادگی سے ہی انسان کو شرف ہوگا۔ اب توجہ دیجیے، پروردگار عالم نے فرمایا کہ پھر ہم قوم کو سایہ دار درخت مہیا کرتے ہیں۔ توجہ دیجیے، قرآن سایہ دار درخت نعمت ہے کہ نہیں؟ آپ کے پاس تو ڈھیر لگے ہوئے، ذرا پلے آگے ریگستان چولستان میں چلے جائیے تو پتہ چلے کہ سایہ دار درخت کی کتنی بڑی ویلیو ہے۔ ٹھنڈا پانی اللہ کی بڑی نعمت ہے، آپ کو یہاں شاید معلوم نہ ہو، مگر ان صحراؤں میں چلے جائیے، وہ پوری کائنات یا پاکستان کی سرزمین میں آپ سندھ کے ان صحراؤں میں چلے جائیے جن کے جانوروں کو بھی پانی پینے کو میسر نہیں آتا، انسان پانی پینے کے لیے تو بہت بڑی ہمت اور جد و جہد سے تھوڑا سا پانی حاصل کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ تالاب بنے ہوئے ہوتے ہیں، ایک ہی تالاب کے اوپر گائے بھیل گھوڑے گدھے کتے پانی پی رہے ہوتے ہیں، اسی پہ بہنیں کپڑے دھو رہی ہوتی ہیں، وہی پانی پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور درخت تو وہاں پہ کوئی سایہ دار ہوتا ہی نہیں۔ اب یہ جو چیزیں میں بیان کر رہا ہوں نا، یہ قرآن عرب کی نفسیات کے مطابق بیان کر رہا ہے، عرب کی نفسیات کے مطابق بیان کر رہا ہے کہ سایہ دار درخت کی قدر عرب میں نہیں، عرب میں تھی سایہ دار درخت کی قدر کہ جہاں میلوں آپ چلے جائیں کوئی بھی ایک سبزہ آپ کی آنکھوں میں نظر نہیں آیا۔ پروردگار عالم اپنے محبوب پہ جو قرآن نازل کر رہا ہے اس میں ارشاد فرما رہا ہے، سایہ دار درخت اور مورچے جن کی آؤٹ لے کر تم اپنا دفاع کر سکو، اور زریں جو ہم تمہیں عطا کرتے ہیں، اور خیمے جن میں تم ٹھہرتے ہو، ان کو بھی پروردگار نے فرمایا یہ سارے کیا ہیں؟ اللہ کے انعامات ہیں۔ اب خیمہ کہا یہاں پہ، اب توجہ دیجیے، اور آڑ یہاں پہ قرآن سنیے، قرآن کیا خوبصورت بات ہے، قرآن کہہ رہا ہے واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اللہ وہ ہے، اللہ نے تمہارے لیے سایہ دار درخت اگائے، تمہارے لیے سایہ دار درخت اگائے، توجہ دیجیے، اور پھر تمہیں اللہ پاک نے حفاظت کے لیے پہاڑوں میں اوٹ کے لیے مورچے دیے، توجہ دیجیے، مورچے بنائے، تمہیں خیمے عطا کیے کہ تم تپش سے بچ سکو، اور پھر زریں دی کہ جنگ میں نقصان نہ اٹھاؤ، اور پھر ارشاد، اور اس کا ارادہ ہے کہ وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرے۔ اب آیت سنیے قرآن کی، واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم باسکم کذالک یتم نعمتہ علیکم۔ توجہ دیجیے، سایہ دار درخت بھی اللہ کی کیا ہے؟ نعمت ہے، مگر اس کو غور کیجیے، نعمت کو چٹ کرنے والی مخلوق بھی ہمارے پاس ہی موجود ہے۔
نعمتوں کو چٹ کر جانے والی مخلوق بھی ہمارے پاس ہی موجود، سائے دار درخت بھی نعمت، مورچے بھی نعمت، خیمے بھی نعمت. اور پھر پروردگار عالم نے ان نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر سنیے قرآن آگے کہہ رہا ہے تسخیر کائنات بھی نعمت ہے. تسخیر کائنات بھی کیا ہے؟ یہ فضاؤں میں جو تمہارے ٹنوں کے حساب سے جہاز اڑ رہے ہیں اور ان کے اندر جو تم سواری کے طور پہ مشرق سے مغرب کو چند گھنٹوں میں پہنچ رہے ہو، اب سواری اور بھی ماڈرن ہوتی جا رہی ہیں. گھنٹے کا سفر آئندہ سیکنڈوں میں بدل جائے گا اور جدت. تو اس کو کیا کہا پروردگار عالم نے؟ تسخیر کائنات، نعمت. سنو قرآن آیت بیان کر رہا ہے الم ترى ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنۃ. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سنو، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے ارض و سما کو تمہارے لیے مسخر کر دیا اور اس طرح اس نے ایاں و نہان تم پر نعمتوں کی بارشیں کر دی. اب یہاں سے معلوم ہوا تسخیر کائنات بھی کیا ہے؟ نعمت الہیہ ہے. علم بھی نعمت الہیہ ہے، تسخیر کائنات بھی نعمت الہیہ ہے. قرآن دوسری جگہ پہ ارشاد فرما رہا ہے اولاد بھی تمہارے لیے نعمت الہیہ ہے، بیویاں بھی تمہارے لیے نعمت الہیہ ہیں، اور طیبات پاکیزہ رزق بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ نعمت الہیہ ہے. یہ سارے انعامات الہیہ. پھر اللہ فرما رہا ہے سنو، باغ بھی، چشمے بھی، کھیتیاں بھی اور خوبصورت محلات بھی تمہارے لیے کیا ہیں؟ نعمتیں. یہ جو میں نام لے رہا ہوں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سنیے قرآن کہہ رہا ہے واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا. اللہ فرما رہا ہے کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کیا بنائی؟ ہم نے نعمت بنائی. وجعل لکم من ازواجکم بنین، اور تمہاری بیویوں سے ہم نے نعمت کے طور پہ تمہیں اولاد عطا فرمائی. اولاد بھی ایک نعمت پروردگار نے ارشاد فرمائی وحفظۃ ورزقکم من الطیبات، اور ہم نے پاکیزہ میٹھے لذیذ ثمرات اور پھل تمہیں عطا فرمائے، یہ بھی میری نعمت ہے. افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون. کیا تم باطل پہ ڈٹے رہو گے اور میری نعمتوں کا کفر کرتے رہو گے؟ توجہ دیجیے ذرا، یہ پروردگار پھر پوچھ رہا ہے. اب یہ چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی نعمتیں ہیں، یاد رکھیے. اور پھر ایک اور نعمت، ایٹمی طاقت بن جانا انسان کے لیے، ایسی قوت بن جانا جو دشمن کے چھکے چھڑا دے، یہ بھی کیا ہے؟ نعمت الہیہ ہے. ایٹمی طاقت بن جانا، دفاعی قوت میں ناقابل تسخیر بن جانا، یہ بھی کیا ہے؟ نعمت الہیہ. سنیے قرآن پاک کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم وکف ایدیہم عنکم. توجہ دیجیے، اے اہل ایمان، ہماری اس نعمت کو یاد کرو کہ ایک قوم نے تم پر چڑھائی کر دی تھی. تو کوئی بھی قوم زمانے میں کسی وقت بھی چڑھائی کرتی ہے اور ہمارے اوپر بھی مسلسل چڑھائیاں ہوتی رہی. اب خدا کا اگلا جملہ سنو، ایک قوم نے تم پر چڑھائی کر دی تھی، پھر کیا ہوا؟ چڑھائی کا ارادہ کیا تھا لیکن ہم نے ان کے ہاتھوں کو چھوٹا کر دیا. ہم نے ان کے ہاتھوں کو کیا کر دیا؟ چھوٹا کر دیا. توجہ دیجیے، ہم نے ان کے ہاتھ چھوٹے کر دیے. آپ بھی جملہ نہیں استعمال کرتے جی فلاں بندہ بڑا تکڑا ہے اس سے لڑائی نہیں ہو سکتی ہم سے، اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں. اس کے ہاتھ کیا ہیں؟ ہم بھی معنی استعمال کرتے ہیں کہ ہاتھ بڑے لمبے ہونا کیا کہ سامان وسیع ہونا، طاقت کا وسیع ہونا. پروردگار فرماتا ہے تم میری اس نعمت کو یاد کرو جب دنیا کی قومیں تمہارے اوپر چڑھائی کا ارادہ کرتی ہے، ہم ان کے ہاتھوں کو چھوٹا کر دیتے ہیں. ہم ان کے ہاتھوں کو چھوٹا کر دیتے ہیں. سنیے، یعنی تمہارے اتحاد، تنظیم اور قوت کی وجہ سے وہ ڈر جاتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ہمارے ایک مکار دشمن نے کئی بار ہمارے اس چھوٹی سی مملکت کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی، لیکن جب بھی قوم نے اتفاق پیدا کیا، اتحاد اس کے اندر ہوا، نظم پیدا ہو گیا، بڑے سے بڑا طاقتور اور تگڑا دشمن بھی اپنی منہ کی کھا کے پیچھے لوٹ گیا. تو معلوم کیا ہوا؟ اس آیت نے ہمیں یہ بتایا اتحاد ایک نعمت ہے، اتفاق ایک نعمت ہے،
قوت ایک نعمت ہے، دفاعی صلاحیت ایک نعمت ہے۔ اب یہ نعمتیں